اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، جیسے آپ کو علم ہوگا کہ اس وقت مسلم امہ پہ بہت ہی کٹھن وقت ہے اور ایک ایسی ناجائز ریاست جو فلسطین پہ خون کی ہولی کھیل رہی ہے، ہم سب کا دل ان کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور شاید یہ مسلم امہ کی خاموشی جو ہے یہ روز قیامت بہت بڑا سوال بنے گا۔ اور جس طرح فلسطین اور غزہ پہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو اسرائیل جو ایک ناجائز ریاست ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر بتا دوں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دنیا نے محسوس کیا کہ یہودی جو ہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک شیطانی ٹولہ ثابت ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان کو فلسطین یعنی مسجد اقصی کے پاس اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور شاید 1921 میں آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی، جن کی سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا۔ اور علامہ اقبال، جن کو شاعر مشرق کہتے ہیں، ان کے خطوط آج بھی موجود ہیں مختلف کتابوں کے اندر جن کو کمپائل کیا گیا ہے، انہوں نے اس کی مذمت کی۔ اور انہوں نے جو آج سیکولر مسلم ریاستیں 2 اسٹیٹ سلوشن یعنی کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو بھی ایک ملک بنا دو اور اسرائیل کو بھی ایک ملک بنا دو، حالانکہ قائد اعظم نے اس کی نفی کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اسرائیل تو ہے ہی نہیں، یہ تو فلسطین کی جو علاقہ ہے اس پہ ایک قابض ریاست ہے ہی ناجائز ریاست ہے، لیکن آج تو 2 اسٹیٹ سلوشن کا بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستیں بنا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، فلسطین کو یہاں سے بھگانا ہے، اپنی گریٹر اسرائیل کے خواب دے رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت ہر مسلم ریاست جو ہے اس کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ شاید قائد اعظم کی یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال کی آن دی ریکارڈ یہ خط ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو یہ خط لکھا تھا کہ ہمیں فلسطین کا جو مسئلہ ہے، ہمیں جو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آن دی ریکارڈ بات، یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، ہمیں مڈل ایسٹ کی بادشاہت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی ان کا اشارہ یہی تھا کہ جو بادشاہ ہیں یہ ملے ہوئے ہیں، مطلب سعودی عرب کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو بھول جائیں۔ آج بھی فلسطین کو اگر خطرہ ہے تو وہ شاید ایران سے ہے، تو لوگ سعودی عرب کی طرف دے رہے ہیں، یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، میں تھوڑا سا صرف اشارہ دے دوں کہ جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس وقت جو برطانیہ تھا وہ سپر پاور تھا، یعنی انگریز جو تھے وہ سپر پاور تھے برطانیہ، وہ ادھر بھی قابض تھے، برِ صغیر پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے ان بادشاہوں سے جب سلطنت عثمانیہ کا توڑنے کے عوض جو ان سے بات منوائی تھی، وہ یہی بنوائی تھی کہ آپ نے اسرائیل کو کچھ نہیں کہنا، اور آج بھی اس کی وعدہ خلافی نہیں کر رہے، بلکہ اسرائیل کے حق میں بول رہے ہیں۔ سعودی عرب تو سب سے بڑا حمایتی ہے، وہ تو ریکگنائز بھی کر چکا ہے۔ تو عزیز طلباء، میرا سبق یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کیا کریں، یہی ہم کر سکتے ہیں، اور اپنے دل میں اندر ایک فکر پیدا کریں کب سے اسرائیل بنا ہوا شاید 1919 میں یہ اس کی بنیاد رکھی تھی، اور آج تک وہ کانسٹنٹلی کوشش کر رہے ہیں اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور پاکستان جو ان کو خطرہ تھا ان ریاستوں سے، سب سے بڑا خطرہ شاید پاکستان اور ایران سے تھا، لیکن پاکستان تو آج بھی IMF کی بیک کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو شاید تھوڑا بہت خطرہ وہ ایران سے محسوس کرتا۔ کل جو ایک ہنگامی اجلاس سعودی عرب کے اندر ہوا تھا، اس میں بھی سب سے زیادہ جو اچھا بولا وہ ایرانی پریزیڈنٹ تھا،
تو ہم ان کے لیے دعا کیا کریں اپنی نمازوں کے اندر، اور اپنے ہر لمحے ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔